السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے. وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، میرے پاس واپس نہیں آؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اللہ کی ذات بہت بلند ہے کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے. اس سب کے پیچھے ایک رب ہے جس نے بنایا ہے. خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کی چیز بنا دے. خالق، یہ سب کچھ بنایا ہے ہم نے، پتھر سے، مٹی سے، لکڑی سے، یہ کپڑے کو دھاگے سے. اس کو صانع کہتے ہیں. صانع جو کسی چیز سے چیز بنائے. خالق پانی کے بغیر پانی بنایا، پتھر کے بغیر پتھر بنایا، آسمان کے بغیر آسمان بنایا. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اوپر دیکھو 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اس میں سورج اور چاند کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، بنایا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہارے رب نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں ڈال دے گا. ثم یخرجکم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین ایک بچھونا بنا دی. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چل سکو. هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے. کیوں؟ لتأکلوا منہ لحما طریا، مچھلی کا گوشت کھاؤ. آپ کے ہاں تو مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے، بعض علاقوں میں کم کھائی جاتی ہے. لتأکلوا منہ لحما طریا، تازہ گوشت نکال کے کھاؤ. اور کیا کرو؟ وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور اس میں سے موتی نکال کے زیور بناؤ. صدف چھوٹی سی ایسے اللہ نے مخلوق بنائی ہے،
وہ پانی کی سطح پر آتی ہے، ایسے منہ کھولتی ہے، اس میں بارش کا پانی جاتا ہے، وہ ایسے بند ہو جاتی ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور کچھ عرص کے بعد یہی پانی موتی بن جاتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا جاؤ تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اب اس میں سے نکالو اور موتی بنا کے زیور بناؤ، عورتیں اپنے گلے میں ڈالیں اور اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ میں نے اس میں بڑے بڑے بحری جہاز تمہارے چلا دیے تاکہ تم تجارت کر سکو۔ اگر سمندر نہ ہوتے تجارت نہ ہوتی، سمندر نہ ہوتے ملکوں کے آپس میں رابطے نہ ہوتے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین کی خشکی ہے، اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے جس نے اس سارے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کس رب کا انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، جس نے 2 دن میں زمین بنائی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، پھر 4 دن میں، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کی غذائیں بھری، 4 دن میں ساری کائنات بنائی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں ساری کائنات بنائی، ساری، اور اس میں 4 دن پورے صرف زمین پہ لگا دیے۔ اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ 3% روشن ہے جو دیکھا گیا ہے، 97% بلیک ہول ہے جہاں نظر کچھ نہیں آتا۔ جو 3% دیکھا گیا ہے اس کو یہاں سے چل کر یہاں تک، یہ سمجھو یہ اس کا شروع ہے، یہ اس کا اینڈ ہے۔ یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے چلے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جہاز چلے، اور چلتے 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 90 ارب سال چلتا رہے، تب جا کر وہ اس کے کنارے پر پہنچے گا۔ 3% اور 97%، اور آسمان والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، پھر یہ آسمان 3% کے لیے 90 ارب سال چاہیے۔ اس سارے کرو پر جنت اور جہنم اور 7 آسمان اور عرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور دوزخ اور جنت اور آسمان کے فرشتے، سب 4 دن، 2 دن۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا۔ ساری کائنات 2 دن، اتنی بڑی کائنات، اور یہ زمین 24,000 کلومیٹر، 4 دن۔ 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں کل کائنات بنائی۔ تو اللہ نے یہاں مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے 4 دن پورے اس پر لگائے، اور 2 دن میں سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے، اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، کرسی، لوح، قلم، عرش، جنت، جہنم، یہ سب 2 دن میں۔ تو کیا میرا رب ہے جس نے ہمارے لیے پورے 4 دن اس زمین پر لگائے۔ یہ زمین افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ کہاں تو اونٹ ہوتا نہیں، میرے خیال میں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عرب اونٹ کو دیکھو یہ کس نے بنایا، کیسے بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو بلند کس نے کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کس نے گاڑا، پہاڑ تو آپ کے پاس بہت ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس نے بچھایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے اس کو بچھونا بنایا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے اس میں پہاڑ گاڑے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کس نے تمہیں مرد اور عورت بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون تمہیں نیند لے کر آیا سلاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے کس نے بنائی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آرام کے لیے کس نے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ 7 شِدَادًا، 7 آسمان کس نے بنائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور اس میں چمکتا سورج کس نے بنایا۔
وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی کس نے برسایا؟ یہاں تو بارش زیادہ ہوتی ہے. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تاکہ اس سے پھل پھول، باغ باغیچے، ناریل، پام ناریل اور یہ ساری چیزیں کا کون پیدا کرتا ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پام کا درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک ناریل پیدا کر کے دکھا دو. ما کان لکم، نہیں تمہاری طاقت کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع، اس پر پھل لگا کے دکھا دو، اس کے اوپر پھل لگا کے دکھا دو. ناریل میں 50 فٹ اوپر اس کے اندر پانی ڈال کے دکھا دو. کون اتنے بڑا درخت بہاتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ پانی برساتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول چارہ، انگور کھجور زیتون اور چارہ نکالتا ہے. متاعا لكم ولانعامكم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. والانعام خلقها، یہ جانور کس نے بنائے؟ لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، یہ کون ہے جو جانور بناتا ہے؟ کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو، اور کسی کی کھالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ عربوں سے کہہ رہے ہیں تم اپنے بکریوں کو لے کے جاتے ہو اور لے کے آتے ہو، ایک خوبصورتی ہوتی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاق ہوتا ہے، یاق جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا. کہ تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا، یاق، جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور پھر اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی. والخیل والبغال والحمیر، گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح. اور ویخلق ما لا تعلمون، اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے. میرے عزیزو، اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے. آسمان کس کے ہیں؟ یمسک السماء، اللہ کے قبضے میں ہے. زمین کس کے قبضے میں ہے؟ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، اللہ کے قبضے میں ہے. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یرسل الریاح مبشرات، اللہ ہوائیں چلاتا ہے. بارش بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، اللہ بادلوں کو لاتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، انہیں اوپر نیچے تہ کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے. پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے. اور تصریف الریاح، موسم کون بدلتا ہے؟ تو تیرا اللہ بدلتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں کس نے بنایا؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ یہ کیسے بچھ گئی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا. آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے. میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو. ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا. افلا یؤمنون، کبھی مان لاؤ. کب سنریہم آیاتنا، کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا. وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا. حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے.
بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے، بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، گرتی ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ جعل بین البحرین حاجزا، کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا؟ تم میں طاقت ہے؟ پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہے؟ 3%۔ پوری دنیا میں میٹھا پانی 3% اور 97% کڑوا پانی ہے۔ کون ہے جو اس کو ملنے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان؟ یہ آسمان کا اللہ ہے جو نیچے زمین میں یہ میٹھا پانی کے اختیار ہے، یہ کڑوا پانی جا رہا ہے، ان کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا۔ ادھر نلکا کھودو کڑوا پانی، ادھر کھودو میٹھا پانی، زمین کے اندر چلتے ہیں کڑوے چشمے میٹھے چشمے، ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ کون ہے جو آسمان پر یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اسی نے ہے دو پانیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ تم میٹھا پانی پی سکو۔ اگر اللہ کڑوے پانی کو اجازت دے دے، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے رب کا نظام ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، مجھے بتاؤ کہ میں رات کو کھڑا کر دوں؟ رات آئی ہے نا، اللہ کہتا ہے میں کھڑا کر دوں۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، بلاؤ کسی رب کو کہ سورج کو نکالے، بلاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں، بلاؤ کسی کو جو دن کو نکالے۔ نہیں یاتیکم بضیاء، کون ہے جو سورج کو لاتا ہے؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہوگے سورج کو کون نکالتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اللہ چلاتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اللہ چلاتا ہے۔ وبالنجم هم یہتدون، ستاروں کو اللہ چلاتا ہے۔ وإنا لموسعون، اس کو پھیلانے والا اللہ تعالی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں اور سورج ہی چلتا رہے، سورج ہی چلتا رہے، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو یا رات کو لائے اور تم اس میں آرام کر سکو؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو۔ مجھے کس نے بنایا؟ میں پاکستان میں پیدا ہوا، میری زبان پنجابی ہے۔ آپ ملائیشیا میں پیدا ہو، جو یہاں ملایا کے لوگ ہیں، آپ تو مختلف ملکوں سے ہیں، ان کی زبان ملائی ہے۔ یہ کس نے؟ من آیاتہ، سبحان اللہ، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی کیا؟ خلق السماوات والارض، زمین آسمان بنا دیے، اتنا بڑا آسمان، بغیر عمد ترونہا، کوئی کہیں پلر ہے؟ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی چھت ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کوئی پلر تو دکھاؤ میرے بندو، کوئی ایک پلر دکھاؤ، بغیر عمد ترونہا۔ اچھا، جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو کریک ہو جاتی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، دیکھو کوئی کریک ہے؟ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، 3 دفعہ دیکھو، 4تھی دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر ناکام لوٹے گی، آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ تو میرے بھائیو، پہلا کرنے کا کام ہے اللہ کو پہچان، اللہ کو پہچان، اللہ کو پہچان۔ بلا وهو الخلاق العلیم، سب سے زبردست پیدا کرنے والا۔ کہتا من آیات ہی، میری نشانی زمین آسمان، آگے واختلاف السنتکم والوانکم، ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا، تم سب کی زبانیں الگ الگ کر کر، دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 6000۔ وہ لگا تو میں نے پیدا کی، پیدا تو آدم اور حوا سے ہوئے تھے، ایک ماں ایک باپ، یہ 6000 زبانیں کیسے ہو گئی؟ کچھ پہلے مٹ گئیں، کچھ اور پیدا ہوں گی۔ واختلاف السنتکم،
تمہاری زبانیں مختلف. ہم کہتے ہیں کیا حال ہے, یہ کہتے ہیں آپا خبر. اردو عربی میں کہتے ہیں کیف حالک, پشتو میں کہتے ہیں سنگے حال دے, جوڑ تکڑے. کتنی زبانیں. اور انگریزی میں ہو آر یو. تو یہ زبانیں کس نے بدلی ہیں؟ شاعر نے کہا الوان کو, اور تمہارے رنگ, تمہاری شکلیں سب الگ الگ. یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی چیز ہے, فنگر ٹپ. یہ فنگر ٹپ, اس کو پورا اردو میں, بنان عربی میں. یہ دیکھ رہے ہو, اس کے اوپر لکیریں ہیں, پرنٹ ہے. 7 ارب انسان, 7 ارب انسانوں کی ہر ایک کی 10 انگلیاں, تو 70 ارب انگلیاں. 70 ارب انگلیوں میں کوئی ایک پرنٹ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں. واختلاف السنتکم والوانکم. یہ چھوٹی سی 2 آنکھیں, 7 ارب انسان, 14 ارب آنکھیں, کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. ٹوٹل رنگ کتنے ہیں؟ 7. ٹوٹل 7 رنگ ہیں جو بیسک رنگ ہیں, 7 ہیں. 7 رنگوں کو کس طرح مکس کرتا ہے کہ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں ایک دوسرے سے دوسرے کی آنکھوں کا رنگ نہیں ملتا. پھر یہ ایک ووکل کارڈ ہے, یہ ایک سپیکر ہے یہاں لگا ہوا. 7 ارب مرد عورت ہر ایک کی آواز الگ پیدا کی. اندھیرے میں کوئی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا طارق جمیل ہو. کوئی فون پہ بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا عثمان ہو. فون پہ ہم نے دیکھا تو نہیں. اندھیرے میں ایک آدمی چل کے آ رہا ہے, ہم پہچان لیتے ہو یہ تو اسلم آ رہا ہے. اختلاف السنتکم والوانکم, چال مختلف, بولنے کا انداز مختلف, آواز کا لہجہ مختلف, کانوں کا رنگ مختلف. یہ 2 کان ہیں چھوٹے چھوٹے. ساری دنیا میں کسی انسان کے یہ 2 کان کسی اور کے کان نہیں ہیں. اللہ کے پاس کتنے ڈیزائن ہیں. یہ ایک انگلی ہے, سب کے پاس یہ انگلی ہے, لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی. صحابہ عالم تھے. جی شیخ رمضی صاحب بیٹھے. حکانا کل صحابہ علماء, حکانا کلہم حفاظ. خالد ابن ولید, موتا کا میدان سجا ہوا ہے. تاریخ حیران ہے, زمین آسمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ 3000 سرفروش 1 لاکھ کے سامنے کھڑے. 3000 سے 1 لاکھ کوئی جوڑ ہے. اور میرے نبی مسجد نبوی میں, اور کہتے ہیں جھنڈا زید نے اٹھایا. 700 میل کا فاصلہ ہے. میں موتا گیا ہوں, پورا میدان دیکھا ہے جنگ. میں تو تاریخ کا کیڑا ہوں. آگے بڑھا, قتال کیا, قتل ہوا, جنت میں چلا. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا, آپ کے چچا زاد بھائی. جھنڈا جعفر, اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا, اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا. اس نے سینے سے لگایا, اس کو 2 ٹکڑے کر دیا, اور وہ جنت میں داخل ہو گئے. ایک حدیث جوڑوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں, جنت میں اڑتا کرتا ہے. جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا زید امیر ہے, شہید ہو جائے جعفر, شہید ہو جائے عبداللہ, شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا. ایک یہودی سن رہا تھا, کہنے لگا اے ترائم تا شہادت مبارک ہو, کیونکہ نبی کا قول مفروضہ نہیں ہوتا ہے, حقیقت ہو. عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن ہو گئے تھے, کچھ نہیں کھایا. تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے پڑھو, اور وہ سینوں پہ تیر کھا کے ایمان سیکھیں برابر اسے. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند, تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند. ایڈا تھوڑا بھی نہیں آکھیا. ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے, دیکھا جب طوفانوں کو. یہ صحابہ اپنوں تو نہیں فٹکا, ہم تو سارے 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں. تو 3 دن ہو گئے تھے, کچھ نہیں کھائے. گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا, آدھا کاٹا کے آواز آئی, عبداللہ جعفر شہید ہو گئے. نہیں کھائے, ایسے پھینک. مڑے میدان جنگ کی طرف. پہلے 2 صحابہ فقیر تھے, یہ بڑے مالدار, 4 بیویاں تھیں, غلام تھے, باغات تھے. وہ سامنے آ گئے, ایسے جھٹکا. عبداللہ کس کا شوق ہے؟ بیویوں کا, سب کو 3 طلاق. غلاموں سب آزاد, باغات کا سب کا. این المفر, کدھر جاؤ؟ بڑے بلند پایا شاعر. فی البدی کا اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن
مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شن. قسم ہے اے نفس تجھے اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے. کفر ٹوٹ کے تمہارے اوپر آن گرا ہے اور تو جنت سے روگردانی کر رہا ہے اور جنت سے گھبرا رہا ہے. بڑی زندگی تو نے جی لیا ہے، آگے بڑھ. ایک نطفہ ہی تو لے تو. یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلہما ہدیتی. آگے بڑھ، تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے. ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں. وہ جھنڈا اٹھایا سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے، یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها غرابها. پھر آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہو گئے. تھوڑی دیر خاموش رہے. انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ دخل الجنہ. عبداللہ کی باری، پاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وقفہ لی. پھر فرمایا وہ دخل الجنہ. اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے تھے. جھنڈا گر گیا. ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو. تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں. جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی. ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا. تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا، ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے. کل ما شہدت بدرا، ہے تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا. یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم. نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی ہے. اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے. انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. ثابت بن اکرم جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو. سب نے کہا تو بدری صحابی ہے، تو ہی سنبھال. کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو. کسی اور کو. خالد بن ولید کی پہلی جنگ. اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو. جب کہا خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو، خالد کو دو. انہوں نے فرمایا میرے پیارو میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور کا تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ. اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہا ہے. جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا. جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا. زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، اس کو جھٹلا. تو جب حضرت خالد نے تلوار جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوف، سواد سے نہیں، سل سین سے، اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے. رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے. ہم ذکروں و انثیٰ، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام، اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام. فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ. میں کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا من زخرفہ. کچھ میں آگے پیچھے کر رہا ہوں کیونکہ اچانک یاد آئی. تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ
ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا. یہ پوری آیت ہے. مجھے یہ خیال ہے کہ تم بھی کلمہ چھوڑ جاؤ گے. اگر تم پکے ہوتے تو میں کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بناتا، دروازے اور سیڑھیاں اور ان کے پلنگ سونے کے بناتا. اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ برتن صاف کرنے والا ہوتا ہے نا، اسپنج، اس کو متاع کہتے ہیں. اور اللہ 7 بر اعظم کو فرما رہا ہے متاع، اور اوپر ایک اور ضرب لگا رہا ہے قلیل. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے حکم دیا تھا دربار سجایا جائے. ایسے سونے چاندی سے دربار سج گیا. وہ اندر آتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ترجمان سے کہو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وأقوى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون. اس نے ترجمہ کیا. پھر ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت پڑھ کے سنائے. کس چیز سے مجھے متاثر کر رہے ہو؟ سونے چاندی سے، تاج ہیروں سے. یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہیں. احق من ذکر، میرے نبی کی صبح شام کی دعا. احق اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من آخا. انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد أدنى حفيظ حلت دون النفوس أخذت بالنواصي كتبت الآثار نسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم. الدين ما شرع والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك. أنت الله الرؤوف الرحيم. سارا علم ہے بس یہی لا الہ الا اللہ. اور علم کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی حبیب بنایا. کتنی انسانیت آئی، کتنے نبی آئے، معراج پہ ہیں. کچھ لوگ، کچھ علماء اہل حق کہتے ہیں آپ نے اللہ کو معراج پہ نہیں دیکھا. کچھ علماء اہل حق فرماتے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا. میں اس کا قائل، میرے رب نے اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھایا. اتنا لمبا سفر کرا کے نقاب نہ ہٹائے تو سفر کا تو مزہ ادھورا رہ گیا. رب سامنے ہے، حبیب آنکھیں 4 ہیں. اللہ کا احاطہ تو ہو نہیں سکتا. اور میرا حبیب پوچھ رہا ہے، میرا محبوب، میرا رسول، میرا نبی، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشد، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا شاہد، میرا مبشر، میرا نذیر، میرا داعی اللہ، میرا سراج منیر، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا عزیز، میرا حریص، میرا رؤوف، میرا رحیم. اللہ نے کسی کو 2 نام صفاتی نہیں دیے. ان ربکم لرؤوف الرحیم. میرا حبیب ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں اس کا مراسی ہوں، اس کے گھر کا مراسی ہوں. میرے اوپر شیعہ ہونے کے الزام لگتے ہیں. لعنت ہے ان لوگوں کی عقلوں پر. اگر میں اللہ کے حبیب سے محبت نہ کروں، اس کے گھرانوں سے محبت نہ کروں، ان کی نسل سے محبت نہ کروں، تو کیا میرا ایمان ہے، کیا میرا اسلام ہے؟ اس قدر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ تم اوپر نہیں اڑتے ہو، نیچے کبوتر کی اڑان اڑتے ہو. جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں، ادھر سے آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں، اوپر سے آتا ہے تو وہ نیچے ہو جاتے ہیں، نیچے سے آتا ہے تو اوپر اڑ جاتے ہیں. وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. عقاب طوفان سے اوپر اڑتا ہے، طوفان سے اوپر اڑتا ہے. اس سے اونچی اڑان کسی پرندے کی نہیں ہے. وہ اپنی پرواز خود طے کرتا ہے.
تم نے ادھر سنا متاثر ہو گئے، ادھر سنا متاثر ہو گئے، اس کا پڑھا، قرآن تو تم پڑھتے نہیں ہو، سیرت تم پڑھتے نہیں ہو، حدیث تم پڑھتے نہیں ہو، یہ اکابر میرے سر پر اکابر، لیکن سب سے بڑے کبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم